الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں میں سے کثیر حصے نصیب فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی درس تراویح کی جو کہ 18ویں نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع میسر آیا، اور آج کی ہماری اس نشست میں ہمیں سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور دیگر جو ہے صورتوں پر بھی کلام کرنا ہے۔ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق اور سچ بات کہتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم سورہ احزاب پر گفتگو کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ بالاتفاق مدنی سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ میں کل 9 رکوع اور 73 آیت کریمہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام احزاب رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ احزاب کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت۔ اس سورت مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام جو ہے سورہ احزاب رکھا گیا۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں رب العالمین جل وعلا نے کسی شخص کو اس کے ایسے شخص کی طرف منسوب کرنا کہ جو اس کا والد نہیں، تو اس کا جو ہے رب العالمین جل وعلا نے منع ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے کہ جن کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا۔ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، ہم تمام جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آ پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ کسی شخص کو غیر ایسے شخص کی طرف جو کہ منسوب کر دینا کہ جو اس کا والد نہیں، تو یہ منع اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی، تو ہم تمام نے جو کہ انہیں زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، اور زید بن محمد ہم نے پھر نہ کہا۔ یاد رکھیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو لوگ اس کو اس شخص کی طرف منسوب کر کے پکارتے تھے، اور وہ اس شخص کی میراث کا وارث بھی ہوتا تھا، کہ حتیٰ کہ آیت کریمہ یہ جو ہے نازل ہوئی۔ یاد رکھیں کہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء کرام نے اس بات کو بھی لکھا کہ بچے کو گود لینا تو جائز ہے، بچے کو جو ہے بچے یا بچی کو ایڈاپٹ کرنا تو جائز ہے، یہ درست طریقہ ہے، لیکن اس کے کچھ چند اصول اور کچھ شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ان شرائط جب کبھی بھی جو ہے بچے کو گود لینا ہو یا پھر بچی کو گود لینا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ علماء کرام سے رہنمائی لی جائے، چونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں پردے وغیرہ کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اس کے معاملات کو حل کیسے کرنا، یہ شرعی رہنمائی جو ہے مفتیان اکرام سے، علماء اکرام سے لے کر کے جو ہے آپ بچے وغیرہ کو گود لیا کریں، ایڈاپٹ کیا کریں۔ لیکن یہاں پر یہ بات اب بھی قائم ہے کہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، مفسرین اکرام، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بچے کو گود لیتا ہے، یعنی کہ ایڈاپٹ کرتا ہے، اور چونکہ وہ اس کا حقیقی والد نہیں، تو کاغذات ہوں یہاں پہ کوئی اور سرٹیفکیٹ ہو، جو بھی ہو، اس میں جو کہ اس کے حقیقی باپ کا ہی نام لکھوایا جائے گا، اسکول میں، کالج میں اور دیگر جگہوں پر اس کے حقیقی والد کا نام ہی جو ہے وہ لکھوایا جائے گا، نہ کہ جو کہ ایسے شخص کا نام کہ جس نے جو ہے اس بچے کو گود لیا ہے۔ اس کا جو کہ شریعت مطہرہ نے اللہ کریم جل وعلا نے جو ہے منع ارشاد فرمائی، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 46 اللہ کا کلام فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا۔ یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء اکرام نے شاہد کا ایک معنی حاضر و ناظر بھی کیا ہے، کہ اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے کہ حاضر و ناظر کا شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ قدسی قوت والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھے، وہ حاضر و ناظر ہوا کرتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 6 یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے حبیب ہمارے نبی یہ حاضر و ناظر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہی ہی عقیدہ ہے۔ اس کو ثابت بھی جو کہ کلام مجید سے کیا گیا ہے، اور ایک اور آیت کریمہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اسی صورت مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی تو مسلمانوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے تو وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ہمارے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ مزید رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وسراجا منیرا، ہم نے انہیں جو کہ چمکا دینے والا آفتاب بنا کر کے بھیجا۔ یاد رکھیں مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شمس کی روشنی چراغ سے زیادہ ہوتی ہے، مگر رب العالمین جل وعلا نے شمس نہ کہا، سراج کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے، اور ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمارے نبی سے جڑے، صحبت کو سنگت کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو نبی کی بدولت ہادی بنا دیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو شاہد، مبشر، نذیر، وداعیا الی اللہ باذنہ اور وسراجا منیرا بنا کر کے بھیجا گیا۔ آیت نمبر جو کہ 40 اسی صورت مبارکہ کی رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے تو آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کے سر پر سجایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا، صمد ماننا، لا شریک ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد جاننا، صمد جاننا، لا شریک جاننا، یہ بندے کے لیے فرض اول ہے اور ایمان مناتے ایمان ہے، یوں ہی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی جاننا ماننا فرض اول اور مناتے ایمان ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ اس صورت مبارکہ کی صرف آخری آیت پر کلام کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرو۔ یاد رکھیں صلاۃ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مفسرین فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا لغوی معنی کہتے ہیں دعا بنتا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ اب جب صلاۃ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو مراد رحمت ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب پر رحمتوں کی برسات کو نازل فرماتا ہے۔ جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار ہوتا ہے، اور جب صلاۃ کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم جو ہے کلام مجید فرقان حمید نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا، اور درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے کتب احادیث میں وارد ہے۔ لہٰذا بندہ مومن یعنی کہ آپ کو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ سبا کا۔ ایک آیت کے علاوہ مفسرین فرماتے ہیں پوری سورت مبارکہ مکی ہے، 6 رکوع اور 54 آیت کریمہ موجود۔ سبا کہتے ہیں کہ عرب کے علاقے کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے۔
اس صورت مبارکہ میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت مبارکہ کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ صرف ایک ہی آیت پر کلام کریں تو یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ایک مقام پر آیت نمبر 26 کہ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہترین فیصلہ فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو اسماء الفتاح اور العلیم، یہ دو اسماء مبارک خاص ہیں، اور یہاں پر دونوں کی تقسیم کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الفتاح اسم مبارک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا اسم مبارک ہے کہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو روشن فرما دیتا ہے، کامیابیوں کے اسباب جو کہ بندہ مومن کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل جو ہے، اس کے دل کو جو ہے پاک فرما دے گا، اس کے دل کو منور فرما دے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا، رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو وہو الفتاح پر گفتگو ہوئی، اور العلیم پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتا جو ہے تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اور اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے معمولات میں ان دونوں اوراد و وظائف کو جو ہے وہ شامل رکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بڑی برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ آج کی گفتگو ہم اسی پر اختتام کرتے ہیں، دعا کریں کہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو اور ہمارا جو ہے حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔